اہلکار رابطہ پتہ نہیں کس سے کرتے ہیں اور فیصلے کس کی مشاورت سے کرتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ اس بات پہ پریشان رہتے ہیں اور ہم حکومت کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر وہ حالات کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں تو ہم ہمیشہ مذاکرات اور بات چیت کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اگر وہ ظالمانہ اقدامات کریں گے تو پھر تاجروں کے پاس اور قوم کے پاس تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق پھر کوئی اور راستہ نہیں، اس لیے کہ قوم اب ایک ہی بات کہہ رہی ہے۔ اس حد تک مہنگائی بڑھ چکی ہے کہ پوری قوم یہ بات کہتی ہے کہ اب نہ دال کا سوال ہے نہ بوٹی کا سوال ہے، اب تو ایک روٹی کا سوال ہے۔ اب قوم روٹی کے لیے ترس رہی ہے، اور جب قوم روٹی کے لیے ترسے گی تو پھر قوم عمرا کو محلات میں محفوظ نہیں رہنے دے گی۔ ذرا میں شرجیل میر صاحب صدر ہمارے مرکزی انجمن تاجران راولپنڈی و صدر صوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے قابل احترام پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے بھائیوں اور میرے تاجر بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کرنی جا رہے ہیں ہم، اس میں عجیب معاملہ یہ لگ رہا ہے ہمیں کہ ہم کس کو کوسیں۔ بات بتانا چاہتا ہوں عوام کو کہ یہ جو پرانے حکمران تھے، یہ سارے سیاستدان تھے، انہوں نے 50-60 سال انہوں نے جو ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے پروگرام دیے جاتے تھے، ان کو کوئی ترقی کے لیے پروگرام دیے جاتے تھے دنیا کی طرف سے کہ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جاؤ، ملک کو آگے لے کے جاؤ، چاہے وہ کوئی بھی سیاستدان ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، لام میم نون کوئی بھی ہو۔ انہوں نے وہ ڈیولپمنٹ پروگرامز کو کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو بجلی سستی کر کے جو ریٹ انٹرنیشنل ریٹ تھا وہ ریٹ زیادہ تھا، آپ کو دیتے رہے، اپنی حکمرانی بڑھاتے رہے، اپنے ووٹرز کو بڑھاتے رہے، اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے اپنے ووٹرز کو خوش نہیں، عارضی خوشی دیتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کرتے گئے۔ آج ہمارا اس وقت معیشت کا اور عوام کا وہ حال ہے کہ ایک باپ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک باپ کی 2 بیٹیاں تھیں، ماں نے کہا جاؤ اپنی بیٹیوں کا پتہ کر کے آؤ۔ باپ ایک پہلی بیٹی کے گھر گیا تو بیٹی نے کہا ابا دعا کرو کہ میں وہ مٹی کے برتن بناتے تھے، ابا دعا کرو کہ بارش نہ ہو کیونکہ مٹی کے برتن ہمارے خراب ہو جائیں گے، ہمیں بہت نقصان ہو جائے گا۔ وہ وہاں سے اٹھا دوسری بیٹی کے پاس گیا، کہا بیٹا کیا حال ہے تیرا؟ بیٹی نے کہا ابا دعا کرو کہ بارش ہو جائے کیونکہ فصل ہماری تیار ہونے والی ہے، اور فصل ہماری اگر بارش نہ ہوئی تو فصل تباہ ہو جائے گی۔ تو باپ جب گھر آیا ماں کے پاس تو ماں نے سوال کیا بیٹیاں کیسی ہیں؟ تو باپ نے کہا ایک نہ ایک کا تو بیڑا غرق ہوگا۔ اس نہج تک حکمران یہ سیاستدان اس ملک کو لے ہیں کہ معیشت ملک کی وہ بچائیں یا ہم عوام کو بچائیں۔ آج عوام کا جینا دھوبر ہو چکا ہے، کیوں؟ اس کے حل موجود ہیں، اس کے حل یہ وہ کام کرے جو سخت فیصلے عوام پہ جھاڑ رہے ہو، وہ سخت فیصلے اپنے آپ پہ کریں۔ وہ یہ کریں کہ کالا باغ ڈیم بنائیں، وہ یہ کریں کہ یاشیوں کے کام کو ختم کروائیں، وہ یہ کریں کہ جو ایسی سہولتوں کے کام کریں جس کے ثمرات عوام کے پاس آئیں، وہ یہ کام کریں کہ کیا آج رکشا، آج ٹیکسی، آج سزوکی اور ایک 4000 سی سی کی پراڈو یا لینڈ کروزر کو یہ کون سی دنیا کا قانون ہے کہ وہ 292 روپے کا پیٹرول لے اور لینڈ کروزر والا وہ بھی 292 روپے کا پیٹرول لے؟ یہ کون سا حال ہے اس ملک کا کہ 300 یونٹ والا جو غریب آدمی ہے وہ بھی اسی بجلی لے، اور 1000 کنال والے، 100 کنال والے، 10 کنال والے بھی بجلی اس ریٹ پہ لیں؟ یہ سلیب بنانے پڑیں گے آپ کو اگر معیشت کو بہتر چلانا ہے
تاکہ ملک کو ڈی ٹریک بھی نہ ہو سکے، تو آپ کو ایسے قوانین وضع کرنے پڑیں گے کہ جو بڑے لوگوں کی عیاشیوں کو ختم کرنا ہوگا، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ نے ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ ہاں، ہمارے تئیں بھی کام کرنے کے ہیں۔ آج جو حالات بن گئے ہیں، ہم نے بھی ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ ہمارے جو آس پاس کے غریب لوگ ہیں، ہمارے جو آس پاس کے سفید پوش لوگ ہیں، آج وہ لوگ جو اپنے اخراجات کو سال کے اندر بچا کے، اگر کوئی پیسہ بچاتے ہیں، چاہے وہ 5 لاکھ بچتا ہے، چاہے وہ 10 لاکھ بچتا ہے، چاہے کسی کو کروڑ بچتا ہے، اور وہ کسی چیز میں انویسٹمنٹ کرتا ہے اپنے اخراجات پورے کر کے، تو اس کو 2 سال چاہیے کہ آدھا جو آپ کا بچ جاتا ہے وہ اپنی غریب لوگوں کو، سفید پوش لوگوں کو بانٹے، تاکہ وہ بانٹے گا، اللہ راضی ہوگا۔ اللہ جب راضی ہوگا، اس کے ثمرات آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے۔ اور سب سے اہم ترین بات عوام کے لیے، ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہمیں پتہ ہے ملک بھی مشکل میں ہے، ہمیں بھی سخت، ہمیں لوگ کہتے ہیں تم باہر نہیں نکلتے ہو، ہم نے دونوں طرف دیکھنا ہے، ہم نے ملک کو بھی آگے لے کے جانا ہے، ہم نے عوام کے لیے بھی بہتری چاہنی ہے، لہذا ہم سوچ سمجھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ کس وقت کون سا فیصلہ کرنا ہے۔ لہذا عوام کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے پاس غریب، وہ بجلی کا تسکین جو آتا ہے آپ کو میٹر ریڈر، اس کے ساتھ کوئی ایسا کام مت کریں جو وہ بھی ہمارا بھائی ہے، وہ پالیسی میکر نہیں ہے، آپ کی رسد صرف اس بھائی تک ہے، غریب تک، کیونکہ وہاں تک حکمران تک جا نہیں سکتے ہیں۔ لہذا سب سے گزارش ہے، ریاستی اداروں سے گزارش ہے، بہت وقت ہو گیا، سب کچھ سہا گا، آپ کچھ کر سکتے ہیں، نگران حکومت کو کہہ سکتے ہیں کہ غریب عوام کو سکون کیسے دیا جائے۔ ہم آپ کے سامنے یہ بھی بتا رہے ہیں، اپنی عوام سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنے کا وقت ہے، ہاں اللہ سے استغفار کرنے کا وقت ہے، یہ استغفار کرنے کا انتہائی زیادہ وقت ہے۔ چنگیز خان نے کس سے پوچھا کہ تجھے ظلم کتنا کر رہا ہے، تجھے حیا نہیں آ رہی؟ تو چنگیز خان نے کہا اللہ نے مجھے آپ کے لیے عذاب بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو بھی استغفار کرنا چاہیے، اور حکمرانوں کو اب یہ میسج دے رہے ہیں کہ خدا را اپنی سیاستوں کو ختم کرو، ہمیں نہیں پتا صدارتی نظام کیا ہے، ہمیں نہیں پتا جمہوریت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا مارشل لا کیا ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ روٹی کیسے سستی ہوگی، ضروریات زندگی کیسے سستی ہوگی۔ میرا غریب سفید پوش، غریب کیا سفید پوش لوگ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم بیچ میں سے اٹھ کے آتے ہیں، ہم سے پوچھیں، یہ حکمران بتائیں گے کہ جو شیشے گھر میں بیٹھ کے اے سی میں بیٹھ کے باہر دیکھنا ٹینٹڈ گلاس میں تو موسم بڑا اچھا لگتا ہے، وہ لوگ ہیں۔ ہم گراس روٹ لیول میں لوگوں کے اندر جاتے ہیں تو ہم روز رونا دیکھتے ہیں، بچے کا رات کو پیٹ نہیں بھر رہا،